خداوند جو کہ میری زندگی میں گزرنے لگی. ہاللویا پریز دی لارڈ. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. سب میں چاہوں گا کہ اس شکر گزاری کی دعا میں بھائی ڈیمن ہمارے ساتھ رہنا شامل ہو. شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے، اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں یہ سال بخشا ہے کہ ضرور ہے کہ ہمیں خدا پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند جب یہ سال ہماری زندگی میں اس نے بخشا ہے تو اس سال میں، گزرے سال میں جو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مشکل پریشانیاں زمائشیں رہی ہیں، خداوند نے ان سے ہمیں آزاد کیا ہے اور یہ ہماری زندگی میں یہ سال بخشا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو جب بھی تو خدا کے گھر میں قدم رکھ تو سنجیدگی سے اس کے گھر میں قدم رکھنے. اور میں خدا پاک کا شکر ادا کرتا ہوں ساری زندگی سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے اور خداوند سے ہم دعا کریں گے، خاص کر اپنی زندگیوں کے لیے کہ جو خدا پاک نے ہمیں یہ سال ہماری زندگی میں بخش دیا ہے. خدا پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کے اس وقت، اس گھڑی کے لیے، اس سال کے لیے ہم شکر ادا کریں گے. قادر مجھے اللہ سمانی جلالی ماں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند کہ اے زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری پیارے خداوند، کہ اے زندہ خدا کے قدوس پیارے خداوند، اے ہمیشہ کی زندگی بخشنے والے یسوع ناصری، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند کہ آپ نے ہماری زندگی میں پیارے خداوند اور یہ سال بخش دیا ہے پیارے خداوند کہ پیارے خداوند تیری حضوری میں پیارے خداوند اپنے سروں کو جھکائیں پیارے خداوند اور تجھے سجدہ کرنے والے ہوں پیارے خداوند. اس لیے کہ سجدہ تجھی کو واجب ہے پیارے خداوند. اور یہ پیارے خدا جتنے بھی سر پیارے خداوند تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں پیارے خداوند، میں تیرے لیے پیارے خداوند ان کے لیے محنت کرتا ہوں پیارے خدا تیرے آگے کہ جو ان زندگیوں کو پیارے خداوند جو تیرے گھر میں موجود ہیں پیارے خداوند، تو پیارے خداوند اپنے لوگوں کو اور اس سال میں پیارے خداوند لطف انداز کر پیارے خداوند اور ایک ایک زندگی کو پیارے خداوند جو تیرے گھر میں موجود ہے پیارے خداوند، تیرے گھر سے کوئی مایوس اور خالی نہ لوٹے پیارے خداوند، بلکہ جتنے لوگ جتنی درخواستیں اپنے اس دل میں لے کے آئے ہیں پیارے خداوند کہ یہ سال جو تو نے اپنے لوگوں کی زندگی میں بخش دیا ہے پیارے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند یسوع ناصری پیارے خداوند تو اپنے لوگوں کو اپنے گھر سے بڑی کثرت کی برکت دے کے بھیجنا پیارے خداوند. اور اس سال میں پیارے خداوند اپنے لوگوں کی بڑی نگہبانی کرنا اور پیارے خداوند تیرے لوگ پیارے خداوند اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے ہوں پیارے خداوند، تاکہ پیارے خداوند یسوع ناصری جی ہم اس پیارے خداوند اور درخت کے مانند نہ ہوں پیارے خداوند کہ جس کے پیارے خداوند باغ میں اور درخت میں پھل نہیں تھا پیارے خداوند، تو مالک نے کہا کہ یہ میں ہر سال آتا ہوں تو اس درخت میں پھل نہیں پاتا، تو یہ زمین کو کیوں روکے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اسے کاٹ کے باہر پھینک دیا جائے اور ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے پیارے خداوند. میں تیری محنت کرتا ہوں تو ان زندگیوں کو اس سال تبدیل کرنا پیارے خداوند اور پیارے خداوند یہ زندگی پیارے خداوند تو یسوع نام میں تبدیل ہوں پیارے خداوند. آپ نے کہا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ پیارے خداوند. تو اپنے لوگوں کو اور زندگی اپنے پیارے خداوند تبدیل کر ان کے دلوں کو پیارے خداوند تو نرما پیارے خداوند، تاکہ پیارے خداوند جو آفتے وہ پیارے خداوند کلام میں لکھی ہے کہ وہ جو آفتے آنے والی ان سب سے پیارے خداوند یہ رہائی پا کے اور اپنے نام کتاب حیات میں لکھوانے والے ہوں پیارے خداوند. اور پیارے خداوند کلام میں لکھا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں اور ڈال دیا گیا پیارے خداوند. میرے خداوند ہم چاہتے ہیں
کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں پیارے خدا، اور ہمیشہ کی زندگی پائیں جو تم نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے پیارے خدا۔ میں ایک ایک زندگی پہ تیرے پیارے خدا برکت والا ہاتھ مانگتا ہوں پیارے خدا، تو ان زندگیوں کو پیارے خدا تبدیل کر پیارے خدا۔ آج یہ پیارے خدا اپنے دل سے اقرار کر کے جائے کہ اے خداوند میں نے اپنا دل اور دل و جان تجھ کو دیا ہے پیارے خدا، تاکہ پیارے خدا آپ ہماری زندگیوں کے مالک ہیں پیارے خدا۔ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا پیارے خدا۔ تیرے پاس ایسی زندگی ہے کہ پیارے باپ پیارے مالک یسوع ناصری جی پیارے خدا، زندگیوں کا مالک تو ہے پیارے خدا، اور ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا یسوع تو ہے پیارے خدا۔ میں ایک ایک زندگی پہ تیرا زخمی اور کبھی قادر ہاتھ مانگ لیتا ہوں پیارے خدا، یہ سب کچھ مانگتا اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کون اپنا دل اپنے خدا کو دینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اتنا ہاتھ کر کے بیٹھے کہ آدھا دل دیں گے، اور جو پورا ہاتھ کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنا پورا دل خدا ان کو دے گے؟ صاحب ہم گیت گائیں گے، گیت نمبر 156، یہ لوگ گیتوں کی کتاب ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع۔ سب کہیں گے دل، ہاں جی، دیکھ اپنے خدا کو لے لے میرا پیارے یسوع، تو نے اسے بنایا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع۔ دنیا کی سب چیزیں نکال گئے، اسے دنیا کی سب چیزیں نکال گئے، اسے
لیکن دور رہنے کے سبب سے، دور رہنے کی وجہ سے لکھا ہے کہ تیرے رحم، تیرے فضل، تیرے پیار میں تیرا در موجود ہے. یعنی کہ یہ اس بے انصاف قاضی کی اوپر بات جاتی ہے جب اس کے پاس وہ دو عورتیں آتی رہی کہ میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، انصاف کر، انصاف کر. وہ انسان تب اس نے جا کر اس کا انصاف کیا یہ کہہ کے کہ یہ میرے ناک میں تمیز نہیں ہے. لیکن وہ جو خالق اور مالک ہے، بنی نوع انسان کو بنانے والا ہے تاکہ وہ میری حمد کرے، اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا پیار ہر ایک کے لیے ہے، ہر نیک اور بد کے لیے ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جو انسان بدی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ انسان جو گناہوں کی جل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے بھی اپنا رحم، اپنا فضل، اپنا پیار دکھاتا ہے. آئے مزید پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور گیت عامر کے ساتھ مل کر ہم ایک گیت گانے والے ہوں گے تو وہ ہمارے جیون میں جناب حال پاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے پاتا رہے میرے جیون میں سننا جلال پاتا رہے میرے جیون میں سننا جلال پاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے پاتا رہے میرے جیون میں سننا جلال پاتا رہے میرے جیون میں سننا
میں تو میرے خوابوں میں تو میری گردن میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو مجھ میں آتا نہیں میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے پانا میرے جیون میں سکھ رہا چلا نہیں پاتا رہے میرے جیون میں سکھ رہا چلا نہیں پاتا رہے زندگی میرے تو سنتا رہے میں سناتا رہوں زندگی پر تیری گاتا رہوں زندگی پر تیری گاتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں زندگی پر تیرے گیت گاتا رہوں زندگی پر تیرے گیت گاتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں گیت تیرے گاؤں میرا روح میں آتا رہے گیت تیرے گاؤں میرا روح میں آتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے پاتا رہے میرے جیون میں سکھ رہا چلا نہیں پاتا رہے میرے جیون میں سکھ رہا چلا نہیں پاتا رہے بے مثالے ہے تو میں مثالے بنوں بے مثالے ہے تو میں مثالے بنوں تو قابل ہے میں بھی کمالے بنوں تو قابل ہے میں بھی کمالے بنوں بے مثالے ہے تو میں مثالے بنوں بے مثالے ہے تو میں مثالے بنوں تو قابل ہے میں بھی کمالے بنوں تو قابل ہے میں بھی کمالے بنوں دنیا کا نور میری راہیں سجاتا رہے دنیا کا نور میری راہیں سجاتا رہے اور میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے پاتا رہے میرے جیون میں سکھ رہا چلا نہیں پاتا رہے میرے جیون میں سکھ رہا چلا نہیں پاتا رہے چلا نہیں پاتا رہے چلا نہیں پاتا رہے چلا نہیں پاتا رہے تو کامل ہے میں بھی کمال ہوں لیکن وہ خداوند کامل انتہا ہے اور ہمیں اس کی مانند بننے کی ضرورت ہے ہمیں اس کی مانند بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جبکہ یہ سال ہماری زندگی سے گزرنے کو ہے
تو ہم اپنے آپ کو، اپنی پرانی انسانیت کو تبدیل کرنے والے ہوں، اتار دینے والے ہوں، اور نئی انسانیت نئے سال کے ساتھ پہنے اور اپنے خداوند کو راضی کرنے، اپنے خداوند کو خوش کرنے والے ہوں، اپنے خداوند کے واسطے اپنی زندگی اسے دے دینے والے ہوں، خداوند کے حضور اقرار کر دیں کہ خدا میں آج سے اپنی زندگی تجھ کو دے دوں گا، کیونکہ خداوند اس کا مالک تو ہے، اس کا بنانے والا تو ہے۔ خدا میں محض انسان ہوں، مٹی کا پتلا ہوں، میں خاک ہوں، خدا تو مجھے سرفراز۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں خدا کے کلام کے لیے، آج اس کی شیریں آواز کو سننے والے ہو، اس کے معتبر کلام کو سننے والے ہو، آئے اپنی زندگیوں کو تیار کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہوئے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کرتے ہوئے خداوند کے حضور دعا میں مشغول ہو جائیں، دعا کریں اپنی زندگیوں کے لیے۔ آج خداوند سے کلام مانگیں، خداوند سے کہیں کہ اے خدا تو آج میری زندگی سے ہم کلام ہو، خدا تو آج مجھ سے بات کر جس طرح تو موسیٰ سے بات کرتا تھا، خداوندوں کے خدا جس طرح تو ایلیا سے بات کرتا تھا، آج مجھ سے بات کر۔ تو خداوندوں کا خدا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو رب الافواج ہے، خداوند جسے تو چاہے سرفراز کرتا ہے۔ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کر دیتا ہوں، تیری خدمت کے لیے، تیری منادی کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیری پرستش کے لیے، تیرے گھر کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے، خداوند تیرے سازوں کو بجانے کے لیے میں اپنے آپ کو تیرے حضور وقف کر دیتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سب دعا کریں، سب آنکھ کو اٹھائیں۔ ہاللیلویا۔ بھائی اپنے لبوں کو کھولے، اپنے لبوں کو کھولے، بھائیوں سے میرا کھال دی، اپنے لبوں کو کھولے۔ روشن بھائی اگر آپ خداوند کے حضور شکایت کے اپنے لبوں کو اس کے حضور نہیں کھولیں گے تو میرے عزیزو ایک روز وہ بھی آپ کا انکار کر دے گا، وہ بھی کہے گا کہ میری تمہاری کوئی واقف نہیں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنے لبوں کو کھولو اور اقرار کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں، تو جو تعریف و تمجید کے لائق ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، ہم تیری شکر گزاری سے بھرے ہوئے خدا تیرے حضور تیرے قدموں میں آئے ہیں تاکہ خدا ہم بہتر طریقے سے تیری پرستش کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم کے لیے، آج کے کام کے لیے میری طرح کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ سچا اور وفادار ساتھی اور دوسرا کوئی نہیں ہے باپ، اس وقت مل کر تیرے قدموں میں آتے ہیں، شکر گزار ہیں ان وقتوں کے لیے، ان پلوں کے لیے باپ جن میں تو ہمیں بلا لیتا ہے۔ گو کہ خداوند بہت سی زندگیاں ہیں جو ان پلوں کو ترستی ہیں، پر تو ہمیں چنتا ہے کہ ہم تیرے گھر میں آئیں، اور اے باپ ہر وہ دن جو تو نے اپنے مرضی سے چنا ہم اسے تیرے قدموں میں منانے والے ہو سکیں۔ اس گھر کے لیے، اس ہیکل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں باپ، تیری کلیسیا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خادم کے لیے، ساری پرستش کے لیے، عبادت کے لیے باپ تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم جب کہ خدا کلام سننے کو آئے، تیرے خادم کو تیری حضوری، تیرے مسا سے بھرتے ہیں، تیری انوائنٹنگ سے بھرتے ہیں باپ، تیرے خادم کے وسیلہ سے تیری مرضی زندگیوں میں اترنے والی ہو، تمہیں آزاد ہونے والی ہے باپ، سارے بنان سے ابلیس کے پہرے ختم ہونے والی ہو، جو دنیا ہے باپ اس ہیکل سے باہر تیرے کلام کو سن رہی ہیں، باہر بھی اپنے خادموں کے وسیلہ سے
बाप अपने रूह की तासीर को पैदा कर, खुदावन जिंदगियों को खींच के अपने कदमों में ला। आज की रात है बाप, कोई जिंदगी ऐसी ना हो जो नशे की लानत को अपने साथ लेकर नए साल में जाए, कोई जिंदगी ऐसी ना हो जो नींद के गलबे को लेकर नए साल में जाए। ऐ बाप बेदार कर, रोया दिखाए बाप, जो सो रहे हैं उनसे रोया में बात कर, ख्वाब में बात कर। ऐ बाप जिंदगियों को तब्दील कर, तेरा कलाम है बाप जब सुनाया जाए तो जिंदगियों में उतर जाए। जो यहाँ मौजूद है उनके अलावा खुदावन जो प्यासी रूहें बाहर है वो भी तेरे कलाम से सैर हो खुदावन, उन्हें भी आने वाले साल में खींच कर लेकर आए बाप, तेरे घर भर जाने वाले साल में है बाप, तेरी कोई हैकल खाली ना रहे, नए मजदूर जमा होने वाले हो है बाप, और जो पहले से हैं जिन्हें तूने खुदावन खुदा हमारे लिए सरपरस्त ठहराया है उन्हें मजीद सरफराज करे बाप, मजीद मुकाशफात अता कर, मजीद गहरे में लेकर चल। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादिम के लिए है बाप, उन तमाम खादमीन के लिए जिन्हें तू चुन कर दुनिया के कोने कोने से खुदावन भूखी और प्यासी रूहों को सैर करने के लिए भेजता है, क्योंकि मुबारक है वो कदम जो खुदावन तेरे कलाम की खुशखबरी लेकर आते हैं। तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए है बाप, ईमान है कि तू यहाँ मौजूद और एक जिंदगी की तलब से वाकिफ है बाप, तू इस कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी की भूख और प्यास को मिटा है बाप, और अपने कलाम से वो चश्मे जारी करके हर एक जिंदगी सैर और आसूदा हो। ईमान है जो कुछ मांगा है पा लिया है तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मैं ना बीना जग में फिरता रहा, कौन दिखाए। मैं ना बीना जग में फिरता रहा, कौन दिखाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। ठोकर खाता पाँव से मेरे बहते खून के धारे, ठोकर खाता पाँव से मेरे बहते खून के धारे। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर हैं मंडलाए। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर हैं मंडलाए। मैं ना बीना जग में फिरता रहा, कौन दिखाए। चमक उठी है दुनिया सारी, तेरी ज्योति में आई। चमक उठी है दुनिया सारी, तेरी ज्योति ने आई। पर मन मेरा अंधेरे से तुझको आज बुलाए। पर मन मेरा अंधेरे से तुझको आज बुलाए।
تو ہی ہے یسوع میرا سہارا، میں ہوں مست گائے۔ تو ہی ہے یسوع میرا سہارا، میں ہوں مست گائے۔ خدا کے کلام کی اس کی تلاوت کے لیے کھڑے رہے۔ اس میں ایک سجاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی جو تلاوت میں دی گئی ہے وہ ہم سب کے درمیان میں رکھیں۔ آئے خدا میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یوحنا اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہم تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ کلام میں یوں لکھا ہے کہ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے نبی، کس نے گناہ کیا تھا کہ جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا کام اس میں ظاہر ہو۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام کے دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک کہ میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے وہ مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوک، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ اس حوض میں دھو لے۔ پر اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ بس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا چلو میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ ہم سب اپنی جگہ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرنے والے ہوں، تاکہ میرا اور آپ کا ہمارا زندہ خدا اپنے کلام اقدس کے وسیلہ سے آج میری زندگی کے ساتھ اور اسی طرح سے آپ کی زندگی کے ساتھ بھی خداوند بات کرنے والا ہو۔ خداوند کا کلام اقدس جو میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے کلام اقدس میں سے پڑھا گیا، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کا کلام اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام اقدس میں سے پڑھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کافی مشہور آیتیں ہیں جنہیں ہم نے پہلے بھی کئی بار خدا کے کلام اقدس میں سے سنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کو کیا کیا تھا جی؟ خداوند یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کو بینا کیا، یا اسے نور بخشا۔ اس کی آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی تھی خداوند نے اسے ٹھیک کر دیا۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق
عزیزو ہم جانتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں کہ یہ شخص جو پیدا ہی اندھا ہوا تھا، اور پھر جب خدا کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ کس کا گناہ تھا کہ یہ شخص ایسا اندھا پیدا ہوا، کیا اس کے ماں باپ کا گناہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیسا پیدا ہوا جی؟ اندھا پیدا ہوا۔ مگر خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ خداوند ہمارے زندہ خدا کا جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور آج بھی وہ میری اور آپ کی زندگی میں نور بھرنا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق جو میں اور آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ دنیا کا نور کون ہے جی؟ دنیا کا نور میں ہوں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے اس اندھے کی زندگی سے خدا کے کلام اقدس پر آج ہم غور کرتے ہوئے کچھ چند باتیں آپ کی زندگی میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا، رکھنا چاہوں گا، تاکہ ہم خدا کے کلام اقدس کے مطابق اس زندگی پر غور کرتے ہوئے دیکھنے والے ہوں۔ ایک شخص جو بچپن ہی سے پیدائشی اندھا ہے اور اس کی زندگی ساری زندگی بھر اس نے اس اندھیرے میں روشنی کو نہیں دیکھا، بلکہ اندھیرے میں اپنی زندگی کو کیا کیا جی؟ بسر کیا یا گزارا ہے۔ اس کی ساری زندگی بھر اس نے صرف دیکھا ہے تو اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی زندگی ابتدا بھی اندھیرے سے ہی ہوئی، اور جتنی دیر تک چل رہی تھی اس کے حساب کے مطابق اس کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ بھی کس میں ہو جاتا جی؟ اندھیرے سے ہو جاتا، اور ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جنم دا اندھا سی، وہ پیدا ہی اندھا ہویا سی، وہ جنم کا اندھا تھا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ایسا اس کی زندگی میں کوئی اچھا وہ وقت نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی کھلی آنکھوں سے کیا کر سکے؟ دیکھ سکے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ایون اپنے خاندان کے کسی ایک شخص کو بھی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کی آنکھیں بند ہیں، اور اتنے سال ہو گئے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اور کیا ہی خدا کی کلام اقدس کے مطابق وہ مبارک بات ہے جو میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں کی، کہ خداوند نے اسے بینا کر دیا۔ خداوند نے اس اندھے کی زندگی میں کیا کر دیا جی؟ نور کر دیا۔ اس کی زندگی میں روشنی خداوند یسوع نے بخش دی تاکہ وہ اندھا نہ رہے، تاکہ وہ اندھیرے میں نہ چلنے والا ہو۔ خدا کی کلام اقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، میں نے کہا خداوند یسوع مسیح نے جو کہ دنیا کا کیا ہے؟ نور ہے۔ میرے ساتھ آپ خدا کی کلام اقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، یہ 8واں باب ہے، اس سے پہلا باب ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ بلکہ کیا پائے گا جی؟ زندگی کا نور پائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جتنے سال اس اندھے کی زندگی میں گزرے وہ سارے اندھیرے میں تھے، بغیر روشنی میں تھے۔ اس نے اندھیرے سے سٹارٹ کیا اور اندھیرے ہی میں اپنی زندگی کو کیا کر رہا تھا؟ بسر کر رہا تھا۔ اور وہ کتنا بڑا دن ہے کہ جب اس کی آنکھوں میں روشنی آئی، جب اس نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر اس آنکھوں سے جس سے نہ وہ اپنے خاندان کو دیکھ پایا، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کسی اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ سکتا تھا۔ کیا بے رونق زندگی اس کی تھی کہ وہ اندھا تھا،
اور ایسے ہی اسے اٹھاتے تھے، لے جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر واپس لے آتے تھے، اور اس کی زندگی ایسے ہی ایسے ہر روز کیا تھی؟ گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا خدا کی کلام اقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جس کی زندگی میں ہمیں روشنی کی کوئی کرن ہی دکھائی نہیں دیتی، جس کی زندگی میں کوئی امید ہی نہیں ہے کہ شاید میں بچ بھی پاؤں گا۔ ہمیں پتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا علاج ہے، جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اس کا علاج کروائیں گے تو کیا ہو جائے گا جی؟ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ شخص جو جنم سے ہی کیا تھا؟ اندھا تھا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، جب آپ کو وقت ملے ضرور جا کے خدا کی کلام اقدس میں سے تلاوت کیجیے گا۔ سٹوری یہ بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں، اس کے 9ویں اور اس کے 10ویں باب تک، یعنی یہ دونوں ابواب میں اس اندھے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی جنم کا اندھا جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو گیا ہو۔ لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ خداوند ہمارا زندہ خدا جو کہ اندھوں کو بھی کیا کرتا ہے جی؟ آنکھیں دیتا ہے۔ ایون کہ جنم کے اندھے کو بھی خداوند یسوع نے کیا کیا؟ آنکھیں بخشی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 32 میں دیکھیں تو لکھا ہے، دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی نے جو جنم سے ہی اندھا ہے اس کی آنکھوں کو کیا کیا ہے جی؟ کھول دیا ہے۔ اور خدا کے کلام اقدس کے مطابق جب اس کی آنکھیں حقیقت میں جس دن یسوع نے اس کی آنکھیں کھولی، حقیقت میں وہی اس کا حقیقی سال یا نیا سال یا بڑا دن ہوگا جس میں وہ پوری دنیا کو اپنی آنکھوں سے کیا کر پائے جی؟ دیکھ پائے۔ ورنہ اس کی دنیا صرف اندھیرا تھا، اس کی دنیا اندھیرے کی سے شروع ہوئی تھی اور اس کی زندگی میں کوئی امید نہیں تھی۔ یہی تھا کہ میں اندھیرے میں ہی پیدا ہوا ہوں اور اندھیرے میں ہی کیا ہوں گا جی؟ ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن خدا کے کلام اقدس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ وہ اس کا حقیقت میں نیا سال تھا جب اس کی زندگی میں روشنی آ گئی۔ وہ سال جو اس نے اندھیرے میں گزارے، وہ سال جو اس نے خدا کی کلام اقدس کے مطابق اس نور میں نہیں رہ کر گزارے، اور خدا کی کلام اقدس کے مطابق میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح جو نور ہے، ہم اس اندھے کے ساتھ اپنی زندگی کو ملا سکتے ہیں کہ اگر آج بھی میری اور آپ کی زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، آج بھی ہے اور آپ انہی گناہوں میں پڑے ہوئے اور اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، تو خدا کی کلام اقدس کے مطابق ہم اندھے ہی پیدا ہوئے ہیں اور اندھے ہی کیا ہو جائیں گے جی؟ مر جائیں گے، روشنی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ روشنی کا منبع، روشنی دینے والا نور میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ہے۔ وہی وہ نور ہے جس کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں اور مردہ کیا کیے جاتے ہیں؟ زندہ کیے جاتے ہیں۔ وہی معجزات کا زندہ خدا ہے جو حقیقت میں میری اور آپ کی زندگی کو بھی بدلنا چاہتا ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی تاریکی میں، اندھیرے میں اسی طرح نا امیدی میں رہنے والی ہو؟ کیا وہ چاہتا ہے؟ خدا کی کلام میں تو ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ کسی کی بھی کیا نہیں چاہتا جی؟ وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی کیا ہو؟ توبہ تک نوبت پہنچنے والی۔ وہ میری اور آپ کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو حقیقت میں شفا دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اپنے اندھے پن کو اپنی زندگی سے نکالیں، ہم اندھیرے سے باہر آ جانے والے، ہم تاریکی کو چھوڑ دیں، ہم تاریکی کے کاموں کو اپنی زندگی میں ترک کرنے والے۔ اور تاریکی کے کام کیا ہیں جی؟ گناہ ہے، برائیاں ہیں، خدا سے دوری ہے، خدا کی آواز کو نہ سننا ہے، خدا کے کلام اقدس کے مطابق خدا ان کے کلام پر عمل نہیں کرنا۔
یہ اندھیرا ہے جس میں آج بھی بہت ساری زندگیاں اس سے جکڑی ہوئی اور اسی میں اپنی زندگیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم گزار رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی بھی ایسی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تو ہمیں جتنے مرضی نویں سال آ جائیں کبھی ساری زندگی کی روشنی ہو ہی نہیں سکتی، اور روشنی ایک ہی منبع ہے، اور وہ منبع میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ہے۔ اس کی بدولت، اس کی وجہ سے، اسی کے وسیلہ سے عزیزو آج میں اور آپ اپنا اندھا پن، اپنا اندھیرا، اپنی زندگی کا اندھیرا، اپنی زندگی کے گناہ حقیقت میں اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ وہ آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمیں زندگی دے، اور کیسی زندگی دے گی؟ کثرت کی زندگی بخشنے والا ہو، کثرت کی زندگی بخشنے والا ہو، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے روشنی بن کر، نور بن کر، اور یہاں تک نہیں یسوع نے رکھا کہ اس نے صرف اپنے آپ کو نور کہا، جب وہ میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں بھی نور بنا دیتا ہے۔ غلام یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے کہا میں دنیا کا کیا ہوں، اور پھر مجھ سے اور آپ سے بھی یسوع کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ نور کا کام اندھیرا کرنا نہیں ہے، نور کا کام اندھیرے کو ختم کرنا، دور کرنا ہے، اندھیرے کو مٹانا ہے، نہ کہ اندھیرا پھیلانا۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق اگر میں اور آپ نور میں چل رہے ہیں، اگر وہ حقیقی نور میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو ہی میرا اور آپ کا حقیقی سال نیا سال ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں کہ یہ سال بھی تاریکی میں، اور اس سے پہلے بھی جتنے ہم نے مسیح کے بغیر اپنے سال گزارے ہیں وہ سب کے سب کس میں ہیں جی؟ تاریکی ہی میں ہیں۔ اس لیے عزیزو خدا کے کلام اقدس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگیوں پر خدا کے کلام اقدس کے مطابق غور کر لینے والے، میں اور آپ اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق دیکھنے والے اور جان لینے والے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی آج تک اس تاریکی میں اور گناہوں میں، اور پھر اسی طرح سے گناہ جو خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرتا ہے، اسی کے وسیلہ سے ہم اس کی حضوری سے نکالے گئے ہیں۔ پہلا انسان گناہ کے وسیلہ سے، گناہ وہ دیوار ہے جس نے انسان اور خدا کے درمیان دیوار حائل کر دی تھی، یا دیوار کو پیدا کر دیا۔ اگر یہ گناہ میری اور آپ کی زندگی میں قائم رہے گا تو میں اور آپ یسوع کے پاس کبھی بھی جا نہیں سکتے۔ ہم اس اندھیرے میں تو رہیں گے، اس تاریکی میں تو رہیں گے، لیکن حقیقی نور کو اپنی زندگی میں پا نہیں سکتے۔ اس لیے عزیزو خدا کی کلام اقدس کے مطابق آج میں اور آپ بھی خدا کی کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگیوں پر غور کر لینے والے ہیں۔ میں اور آپ بھی خدا کی کلام اقدس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں۔ خدا کی کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا نواں باب اور اس کی 39ویں آیت، یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ہاں جی، جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق اگر ہم نہیں دیکھتے تو وہ چاہتا ہے ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام اقدس کے مطابق دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ حقیقت میں ہماری آنکھیں کھلنے والی ہوں، ہم حقیقی خدا کے کلام اقدس سے آگاہ ہونے والے ہوں۔ دنیا کی عدالت کے لیے خداوند یسوع اس لیے آیا ہے تاکہ وہ دنیا کی کیا کرنے والا ہو، اور ضرور ایک دن ایسا ہے خدا کی کلام اقدس کے مطابق جب وہ ہر ایک انسان کی عدالت کرنے کو، ہر ایک زندگی کی عدالت کرنے کو ہے، اور پھر وہ ایسا دن ہوگا جس میں ہمارے اعمال ہم پر کیا کر دیے جائیں گے جی؟ کیا چھپ جائیں گے ہمارے اعمال؟ ہم پر ہمارے اعمال، ہر ایک کام جو میں نے اور آپ نے کیا ہم پر ظاہر کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، بھلے وہ خواہ وہ اچھے ہوں یا ہم پر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو خدا کی کلام اقدس کے مطابق کیا آج میں اور آپ ان دیکھنے والوں میں ہیں، یا آج بھی میری اور آپ کی زندگی اندھیرے میں پس مردہ پڑی ہوئی ہے؟ آج
خدا کے کلام اقدس کے مطابق عزیزو ہمیں خدا کے کلام اقدس کے مطابق دیکھنا اور غور کرنا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے خدا کے کلام اقدس کے مطابق، اور یسوع بھی وہ پوچھتے تھے ہم اندھے تھوڑی ہیں۔ آئے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 41ویں آیت نکالے تو لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ ہاں جی جنی دیر تک زندگی چ گناہ قائم رہتا ہے تے وہ اندھیرا وہ انا پن بھی ساری زندگی چ کی رہے گا۔ بھاویں سی اتوں دی ضرور وہ فقی تے فریسیاں وانگوں کہندے رہیے کہ اسی کیاں جی اسی تے ٹھیک ہاں اسی تے ویکھن ڈے ہاں، لیکن حقیقت میں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم حقیقت سے اپنی آنکھوں کو کیا کر رہے ہیں؟ چرا رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو چرا رہے ہیں، ہم اپنی آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا خدا پرست ہوں، ٹھیک ہے، لیکن خدا کو ہم دھوکہ دے نہیں سکتے، وہ ہماری شاعت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ صرف تو صرف یسوع کر لینا کافی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ہمارا دل ہمارا باطن بھی خداوند کے لیے تیار ہے۔ آج خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم دیکھیں اس اندھے نے تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق روشنی کو پا لیا۔ اس اندھے سے ہم دیکھتے ہیں 10ویں باب کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس پر بہت زیادہ خدا کے کلام اقدس کے مطابق جو اس وقت کے شرع کے عالم کے ان کے درمیان بہت بڑی ہلچل مچی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، ایک جنم کا اندھا کس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی جنم کے اندھے نے دیکھنا شروع کر دیا ہو۔ شاید اس کے پاس کوئی پاورز ہے، اس کے پاس شاید بدروؤں کی طاقت ہے جس کے وسیلہ سے اس نے ایسا کیا ہے، یسوع کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ لیکن وہ شخص جس سے خدا کی کلام اقدس کے مطابق شفا پائی تھی، جو دیکھنا شروع ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں جس طرح اس نے مجھے کہا میں نے ویسا ہی کیا، اور میں خدا کی کلام میں اس طرح پھر دیکھنا شروع ہو گیا۔ یوحنا 9واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب کیا ہوں جی؟ اب بینا ہوں۔ خدا کے کلام اقدس کی حقیقت سے بہت سارے لوگ ہمیں ہٹانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، جڑے ایسا ثابت کریں گے بھائی تو حالے بھی کی ہے اندھا ہی ہے، تو پہچاننے سے غلطی کی تھی ہے، تو حالے تک یسوع نے نہیں پہچانیا، تو پہچاننے سے غلطی کی تھی ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ اس سے واقف ہو جائیں گے، میں اور آپ اسے جان لیں گے، تو پھر میں اور آپ ہم جانیں گے نہیں مجھے پتا ہے کہ وہی میرا مالک اور خالق ہے، وہی ہے جس نے میری آنکھوں کو کیا کیا ہے، میری آنکھوں کو کھولا ہے، اور پھر میں نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے۔ آج عزیز و خدا کے کلام اقدس کے مطابق میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے والے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 40ویں آیت، اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ آج بھی بہت ساری ایسی زندگیاں جو ابلیس کے ہاتھوں اندھی ہو چکی ہیں، جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ ابلیس نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا ہے؟ سخت کر دیا ہے، اور لکھا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں کیا بخشوں؟ میں انہیں شفا بخشوں، میں انہیں شفا بخشوں۔ یسوع انہیں شفا بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہوئے اندھے ہیں اور سنتے ہوئے بہرے ہیں۔ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سامنے خدا کی کلام اقدس کے مطابق، ہم دیکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں اور پھر سنتے ہوئے بھی بہرے بن جاتے ہیں، دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، خدا کی کلام اقدس کو سمجھتے نہیں ہیں، خدا کی کلام اقدس کو اپنے دلوں میں نہیں اتارتے، خدا کی کلام اقدس کی زندہ آواز کو حقیقی طور پر اپنی زندگی میں نہیں دیتے۔ تو اگر اسی خود اندھیرے چواں دیکھی کسی نے نور سے لیا سکتے ہیں، ہم نور کے فرزند کہلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے نور جیسے کام بھی ظاہر ہوں۔
उसका जलाल भी ज़ाहिर हो। ते असी मोस्टली यही कहने हैं, असी नूर नूर करते रहने लेकिन काम नूरां वाले नहीं होते। काम साढ़े सारे केड़े होंदे ने जी? अंधेरे वाले। बदी रोशनी हमारे पास से भी होकर भी नहीं गुजरती। तो खुदा के कलाम के मुताबिक आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। वो मेरी और आपकी जिंदगी में हमें बचाना चाहता है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में शिफा देना चाहता है। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम कहाँ पर हैं? क्या हम अंधेरे में तो नहीं चल रहे? क्या हम उस अंधे की तरह तो नहीं है? हम आज भी उसी अंधे की तरह अपनी जिंदगी बसर तो नहीं कर रहे हैं? हकीकी रोशनी कब पाएंगे? हकीकी रोशनी में कब आने वाले होंगे? खुदा की कलाम इक़दस की जिंदा आवाज को सुने, खुदा की कलाम इक़दस की जिंदा आवाज को अपनी जिंदगी में बसने दें, तो ही हम नूर के फर्जंद बन सकते हैं, नूर के फर्जंद ठहर सकते हैं। वरना तारीकी हैं ते तारीकी में जीती हो जाओगे जी, मर जाओगे, कोई उम्मीद हमारे पास ना होगी। और फिर खुदा की कलाम इक़दस के मुताबिक खुदा जरूर हमसे अदालत के दिन पूछेगा जरूर, हाँ जी मैंने अपने कलाम के वसीला से, अपने कदमों के वसीला से, अपनी जिंदा आवाज के वसीला से तो तेरे साथ बहुत बोलने की कोशिश की है, तुझसे बात करने की कोशिश की है, तू कहाँ पर था? तूने उस आवाज को नहीं सुना? तो साडा जवाब की होएगा? सानू पता ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे घराने, बहुत सारे खानदान सुते सुते ही अपना साल का जिहड़ा ना इख्तिताम भी करते हैं, तो नवे साल दे विच भी कहंदी आते हैं जी, सुते ही आ जाते हैं, पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होते। स्टार्ट भी सोते हुए करना है और इख्तिताम पिछले साल का जिहड़ा इख्तिताम होना है भी सुते हुए, ते नवे साल का आगाज भी सुते हुए। इसलिए अजीजों आज जाके, आज अपनी जिंदगी को खुदा के लिए जगाने वाले, मेरी और आपकी जिंदगी में नूर बनकर आए। हाले भी इसी तारीकी च पाए हैं, हाले भी इसी अंधेरे च पाए हैं। आज हमें सोचना है। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। सब तो खुदा की हज़ूरी में जुट जाएं और हर एक काम खुदा उनकी हज़ूरी में बंद हो जाएगा। हम दुआ करें, खुदा के पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे। करवर के जिंदा खालिक हमारे खुदा आसमानी बाप, हम तेरा दिल की गहराइयों से खुदा शुक्र अदा करते हैं। तू जो अपने वादों के मुताबिक खुदा अपने लोगों के दरमियान हुआ मौजूद है, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। खुदा आज के तेरे पाक अज़ली अब्दी जिंदा कलाम के लिए, और खुदा उस अंधी खुदा पैदाइशी खुदा अंधे के लिए जिसके बारे में खुदा आज हमने तेरे कलाम इक़दस को सुना है, जिससे अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल अंधेरे में गुजारे, और खुदा उसकी जिंदगी में तूने नूर दिया, तू नूर बनकर खुदा चमका। खुदा बख्श दे कि जितनी भी यहाँ पर जिंदगियां हैं खुदा तुझ जिंदा खुदा की गुर्बत में, तुझ नूर में खुदा आ जाने वाली, ताकि खुद भी खुदावंद वो नूर हमारी जिंदगी में खुदा हमें मुनव्वर करे, हमें रौनक बख्शे, हमारी जिंदगी में रोशनी को अता करे, ताकि हमारी जिंदगी की सारी तारीकी, सारी बुराई, सारे गुनाह यीशु के नाम से खुदा मिटाए जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं जिंदा खुदा। इस नए साल के लिए तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं जो खुदा तूने खुदा थोड़ी ही देर में हमारी जिंदगी में बख्शने को है। बख्शने खुदा कि हम इस साल का आगाज खुदा जिंदा खुदा के साथ करते हैं, और खुदा तेरे नाम और तेरे जलाल के साथ करने वाले हों, और खुदा इसी तरह से खुदा गुजरे हुए साल की शुक्रगुजारी भी खुदा तेरी हज़ूरी में करते हुए, जागते हुए, दुआ करते हुए खुदा नए साल में खुदा दाखिल होने वाले हों। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। अपने मेहमान खाना पर खुदा आई हुई एक जिंदगी को चुना, अपने मेहमान खाना पर खुदा बख्शना के खुदा तेरा कलाम एक जिंदगी में खुदा जड़ पकड़े, एक जिंदगी में खुदा तेरा कलाम काम करे, एक जिंदगी खुदा तेरे कलाम के वसीला से बच जाए, और खुदा तेरे नूर में खुदा
ये जिंदगियां चलना शुरू हो जाएं। खुदावंद तारीकी हमारी जिंदगी से जाती रहे, बुराई हमारी जिंदगी से जाती रहे, गुनाह बदी यीशु के नाम से खुदा हमारी जिंदगी से मिटते चले जाने वाली। और खुदा हम तेरे खून के वसीला से, तेरी उस बड़ी कुर्बानी के वसीला से, तेरे खुदा इस दुनिया में आ जाने के वसीला से उस बड़े मकसद को यीशु के नाम के वसीला से हम समझ सकें और अपनी जिंदगी में पूरा करने वाला हूं। अपने कलाम के वसीला से खुदा एक जिंदगी को छूना, अपने कलाम का बीज जो खुदा ने एक जिंदगी में बोया गया, बख्श देना 100 गुना 60 गुना खुदा फल लाए और ये जिंदगियां कोई जिंदा खुदा में कायम रहे और वो फल खुदावंद यीशु के नाम से जिंदगियों में कायम रहने वाला। बस माता भी खुदा तो सारे वक्त में हमारे साथ होना और बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांग लेते और बड़ी मांग के साथ पा लेते हैं। आमीन। गीत गाना लगे और इसी के साथ ये जो खुदा मसीह जाएंगे सो हयाबिल के साथ मिलकर गीत गाएंगे। नए बलबले नए जज्बे लेकर वो है आया, नया साल आया, उमंगे नहीं लाया, नया साल आया, उमंगे नहीं लाया, नए बलबले नए जज्बे लेकर वो है आया, नया साल आया, उमंगे नहीं लाया, नया साल आया, उमंगे नहीं लाया। खुदावन वफादार था तेरे साल पर, खुदावन वफादार था तेरे साल हम पर, याद कराने वफादारी आया, याद कराने वफादारी आया, नए बलबले नए जज्बे लेकर वो है आया, नया साल आया, उमंगे नहीं आया, नया साल आया, उमंगे नहीं आया। पाक नूर के साथ आवाज हम करेंगे, पाक नूर के साथ आवाज हम करेंगे, बरकत आया, नया साल आया, बरकत आया, नया साल आया, नए बलबले नए जज्बे लेकर वो है आया, नया साल आया, उमंगे नहीं आया, नया साल आया, उमंगे नहीं आया। ऐसा आओ मिलकर सब खुशियाँ मनाए हम, ऐसा आओ मिलकर सब खुशियाँ मनाए हम, जिंदगी का तोहफा यीशु ने पाया, जिंदगी का तोहफा यीशु ने पाया, नए बलबले नए
एक कदमों में आया, नया साल आया, घूम के नहीं आया, नया साल आया, घूम के नहीं आया, नया साल आया, घूम के नहीं आया। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। एक दोबारा बच चुके हैं, नए साल में दाखिल हो चुके हैं। खुदा का सब शुक्र करते हैं कि हम सब खुदा के हुजूर, खुदा के कदमों में मौजूद हैं। गुज़रे साल को खुदा के कदमों में बैठकर अलविदा कहा और इस नए साल को खुदा में होते हुए वेलकम करते हैं। सो मैं चाहूँगा कि खुदा के कदम आए और तमाम इबादती शेड्यूल और दुआ और तमाम बरक़ात के साथ हम सबको रुख़सत करें। मेरे घराना की तरफ से भी जितने आप सब यहाँ पर बैठे हैं और तमाम तर घरानों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर इसी तरह से हम इस साल को खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए इसका आगाज करने वाले हुए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी मुबारक बात है कि हम जाग ही रहे थे जब साल गुजरा है, और जागते हुए ही नए साल में हमने क्या किया जी, कदमों को रखा है। हमने जागते हुए ही नए साल का आगाज किया है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह से खुदावंद से दुआ करेंगे कि ये साल भी मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस ठहरने वाला, हमारी बहाली का बाइस ठहरने वाला, हमारे घरानों में, खानदानों में खुदावंद तरक्की पर तरक्की हमें बख्शने वाला हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कुछ इबादत हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे। काफी देर से यहाँ से अनाउंस हो रहा था खुदा के घर के लिए हमें एक अच्छे जनरेटर की क्या है जी जरूरत है। हमने यहाँ जनरेटर लेके आना चाहते हैं और मैं इस नए साल का इसे अपनी जिंदगी के लिए, अपने सारे ऐसा घराने के तौर पर अपने लिए, आप सबके लिए गिफ्ट समझता हूँ जो खुदा ने हमारी जिंदगी में अता किया है, दिया है, हमें तोहफे के तौर पर दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तमाम उन घरानों के लिए जिन्होंने अपने हाथ खुदा की हुजूरी में खोले हैं। ईमान रखें कि जितना आपने दिया ना वो बहुत है खुदा उनके लिए, और उम्मीद ये है, उम्मीद जरूर से ये रखें कि अगर हमने जितना खुदा को दिया है ना उसने उससे डबल ट्रिपल करके हमें बरकत के साथ लौटाने का वादा किया हुआ है। ये नहीं है कि वो कहते सिर्फ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। वो कहता है मैं अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं छोड़ता, बल्कि वो डबल ट्रिपल हमें बरकत के साथ क्या करता है, वापस देता रहता है, वापस नवाजता है। इसलिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं। फिर मैं बेटे आमिर का नहायत शुक्रगुजार इस सारे काम की जिम्मेदारी को उन्होंने बड़े अच्छे खुशस्लूबी के साथ कबूल भी किया और इसे बड़े अच्छे तरीके से निभाया भी, पूरा भी किया। इवन कि जिस दिन हमने जनरेटर लेने के लिए जाना था तब उस दिन भी तालियां बजाएंगे और आगे भी मेरा ईमान है इस नए साल में भी हमारा खुदा अगर ये कर सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। खुदा तो बहुत बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। तो हमारा ईमान है खुदावंद जरूर हमारी जिंदगियों में और बड़े बड़े काम जो उसने रखे हुए हैं, जो उसने करने हैं, जो उसने हमारी जिंदगी के वसीला से रखे हुए हैं, जरूर वो अपने वादों में सच्चा, बरहक और जिंदा खुदा है, वो जरूर करेगा। हमारा ईमान हकीकत में उस पर होना चाहिए। आए हम आकर पर अपने सिर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और इससे पेशतर हम दुआ करें, मैं ये भी बता दूं कि केक कटिंग की रस्म जो है ये आखिरी दुआ के बाद हम यहीं पर करेंगे। आए हम सब खाली हमारे जिंदा आसमानी बाप,
دل کے تھا گہرائیوں سے خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں زندہ خداوند خدا، تو جو وعدوں کے مطابق اپنے لوگوں کے درمیان اترا ہوا موجود ہے، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں خداوند، تو جو بڑے بڑے اور عجیب خداوند کام کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تو جو خداوند بیر و بر کا خالق اور مالک ہے، تو جو خداوند ناممکن کو خداوند ممکن کر کے دکھانے والا ہمارا زندہ خدا، تو جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے خدا، لنگڑوں کو چلا دیتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں خداوند، اس نئے سال کے آغاز کے لیے بھی خداوند ہماری زندگیاں خدا تجھ زندہ خداوند میں خدا شکر گزار ہے کہ خداوند ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں جو خداوند اس سال کو دیکھ نہ پائے، جنہوں نے خداوند اپنے زندگی میں یہ امید کی لیکن خداوند وہ اس سے پہلے خداوند تجھ میں سو گئے۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ مقصد جو تو ہماری زندگیوں سے رکھتا ہے یسوع کے نام سے خداوند ہماری زندگیوں پر ظاہر کر، تاکہ خداوند ہم ایسے ہی سال اپنی زندگی میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کا آغاز تجھ کے تیرے ساتھ کرتے ہوئے خداوند اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، اور خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو کبھی بھی خدا کسی بھی زندگی سے خدا برا مقصد نہیں رکھتا، تو خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچنے والی ہو۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا بڑی شکر گزاریوں کے ساتھ خدا تیرے رحم تیرے فضل کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نے ہماری زندگی میں خدا یہ فضل بخشا، تو نے ہماری زندگیوں پر اپنا ہاتھ بڑھایا، ان گھرانوں کو خدا تو نے برکت دی خدا تاکہ ہم یہ نئے سال میں خدا داخل ہو سکیں، نئے سال کو خدا دیکھ سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک ازلی ابدی اور زندہ کلام کے لیے بھی خدا تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جو خدا تیری حضوری سے خدا ہم نے سنا ہے، جو ہمارے گوشت گزار کیا گیا ہے، بس تیرا خدا تیرا کلام خدا جو دو دھاری تلوار کی مانند ہے، بد اور گودے میں سے خدا گزرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، میں سننے والے خدا میں نہیں بنانا بلکہ بخشنا، کہ خدا ہم تیرے کلام اقدس کو قبول کرنے والے، ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے والے، اور خدا اس سال کو بھی خدا تیرے لیے اپنی زندگی کے لیے مبارک ٹھہرانے والے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں خدا، اور خدا سارے سال کو خدا تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، سال کے شروع سے سال کے اختتام تک خدا تیرا پاک ازلی ابدی زندہ ہاتھ ایک ایک زندگی پر بڑھے، ایک ایک زندگی خدا کو زندہ خدا میں بچائی جائے، اور خدا کو سارا سال بھر خدا تمہاری بڑی رہنمائی کرنا۔ خدا تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، گزرے ہوئے سال میں بھی خدا نے ہماری خدا سہایتا کی، محافظت کی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا تو نے ہمارے گھرانوں کو ترقی دی، تو نے ہمارے گھرانوں میں خدا بڑے بڑے اور عجیب کام کیے، اور خدا ان لوگوں کو بھی خدا اپنی زندگی میں یاد کرتے ہیں جو خدا اس سال میں داخل نہیں ہو سکے، ان زندگیوں کے لیے بھی خدا ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو ہی ہمارا زندہ خدا ہے جو زندگی کا آغاز کرنے والا اور پھر اختتام بھی خدا تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ خدا ان گھرانوں کے لیے تیرے رحم کو، تیرے فضل کو، تیرے پیار کو، تیرے اطمینان کو، تیری تسلی کو یسوع کے نام سے خدا ان گھرانوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، تاکہ خدا وہ عزیز جو ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، خدا ہم جانتے ہیں وہ اب دوبارہ تو نہیں آئیں گے، لیکن خدا ہم جب خدا ان کے پاس خدا ہم جائیں تو بخشنا خدا ہم تیری حضوری میں خدا رہتے ہوئے ہم فیس ٹو فیس خدا اپنے ان تمام تر بچھڑے ہوئے بہنوں بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو تجھ زندہ خدا ان کی قربت میں خدا دیکھنے والوں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا اس سال نو کو خدا تو ہمارے لیے مبارک ٹھہرا، ترقی کا، بحالی کا، اور خدا اسی طرح سے خدا ہمارے گھرانوں کے لیے خدا یہ خدا باعث برکت ہو، خدا ہمارے بچوں کے لیے باعث برکت ہو، تاکہ خدا ہمارے گھرانے خدا تجھ زندہ خدا میں بڑھتے چلے جائیں۔ بخشنا خدا یہ سال ہمارے لیے تیرے ساتھ چلنے کے لیے، اور تیری پہچان میں، تیری محبت میں، تیری طاقت میں، تیری سنگت میں، تیری قربت میں خدا اور زیادہ تیری نزدیکی میں رہنے کا سال ہو۔ اور خدا بخش دینا اس طرح خدا گزرے سالوں میں خدا بیماریوں نے
اور خدا مولک بیماریوں نے بڑا خدا سارا سال بھر خدا تنگ کیا، چاہتے ہیں خدا تو اپنے لوگوں پر اسی طرح اپنا ہاتھ بڑھانا جیسے اس وقت بھی خدا نے اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، اور ہر طرح کی خدا وبا سے، بیماری سے، ہر طرح کی موذی خدا بیماری سے یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ تیرے لوگ تیرے پاک لہو میں محفوظ رہیں۔ ایک ایک زندگی پر تیرے پاک لہو کی باڑ لگاتا ہوں، ایک ایک گھرانا پر، ایک ایک بیٹے پر، ایک ایک بیٹی پر تیرے پاک لہو کی باڑ لگا دیتا ہوں یسوع کے نام سے۔ ان زندگیوں کو محفوظ کرنا، ان زندگیوں کو خدا تو اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرنا، اور خدا ہمیشہ ہماری زندگیوں کا سارا جلال تو زندہ خدا کو پہنچنے والا ہو۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، باقی بندہ خدا تو سارے وقت میں خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، ساری حمد ستائش اور پرستش کے لیے تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی خدا ہاتھ سالوں پر بجے ان پر تیری برکت کو مانگتے ہیں، جتنے بھی گلوں کے وسیلہ سے خدا آوازیں بلند ہوئی اور انہوں نے تیرے لیے گایا، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے، تیری برکت خدا تمام ان زندگیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خدا ہم تیرے بندہ کے لیے بھی جس نے ساری میٹنگ کو لیڈ کیا، خدا ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تیرے بندہ پر تیری برکت ہو، اور اسی طرح سے کے گھرانہ پر یسوع کے نام سے تیری برکت ہو، تیرے گھر سے کیے جانے والے سارے کاموں پر خدا ہم تیری برکت ہو، اور اسی طرح سے خدا ہم سارے خدا ہم تیرے خادم کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں ان کے لیے خدا تیری برکت کو مانگتا ہوں، چاہتا ہوں خدا ان کی وسعتوں کو خدا تو بڑھا، انہیں برکت دے اور ترقی دے، اور خدا ہم ترقی میں بڑھنے کا بڑا بھاری فضل عنایت کر، تاکہ وہ زندگیاں تیرے ساتھ وفادار رہیں، اور خدا اسی طرح خدا ہم تیرے برکتوں میں بڑھتی چلی جانے والی ہوں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، خدا تیری حضوری سے رخصت ہوں تو گھریلی برکات کے ساتھ اپنی حضوری سے رخصت فرمانا ہے، کیونکہ یہ دعا ہم تیرے میرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے اور بڑی ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں، آمین۔ جس نے میں یوں دعا کرنا سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس اپنے طرف کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے سر میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ کرتے رہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، اس کلیسیا تمام گھرانوں اور خاندانوں کے ساتھ اس مبارک سال کے ساتھ اب سے لے کر عبدالآباد ہوتا رہے، آمین۔ میرا سلام سب تک پہنچے اور خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ٹھیک ہے Hallelujah.